سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ذکر کیا قیامت کے دن کا، فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے انسان بروز حشر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اعلانیہ طور پر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پیشی ہوگی، اللہ کے حضور کیا ہوگی؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اعلانیہ طور پر۔ یہ جو عدالت ہوگی، یہ جو کچہری ہوگی، یہ جو اللہ کا دربار ہوگا، یہ ہر ایک کے سامنے ہوگا، ہر کوئی ہر ایک کا حال دیکھ رہا ہوگا، ہر کسی کے سامنے ہر ایک کا اصل چہرہ ہوگا۔ آج تو ہمارے چہرے چھپے ہوئے ہیں، ہماری اصلیت لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، پر جب دن قیامت کا آئے گا کسی کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بے نقاب ہوگی ہر ایک کے سامنے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، روز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت کا منظر اللہ کریم نے بیان کیا، فرمایا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو کمزور لوگ ہوں گے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے، بولیے کمزور لوگ بڑے لوگوں سے۔ اب اس کے 2-3 معنی سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جھوٹے مرید اپنے جھوٹے پیروں سے کہیں گے، باطل پر چلنے والے باطل پر چلانے والوں سے کہیں گے، گمراہ لوگ گمراہوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہمیں شیطانی راہیں دکھائی تھی، تم ہمیں برائی کی تبلیغ کرتے تھے، تم ہمیں گمراہ کرتے تھے، اور تم ہمیں دلائل دے دے کر بتاتے تھے کہ ہمارے طریقے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، تمہیں ترقی ملے گی، فوز و فلاح ملے گی۔ اب تو ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، بولیے کس کا؟ ہاں ہمارے لیے، ہم تو جہنمی قرار دیے جا چکے ہیں، اب تو عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو ہم نے، اب آگے سنیں لفظ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، پیروی تمہاری کی تھی ہم نے، تمہاری راہوں پہ چلتے رہے، ہم ساری عمر تمہارے فرما بردار رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ایسا تو کرو ہم سے اللہ کا عذاب کچھ کم ہی کرا دو، بولیے تھوڑا سا کیا کرا دو؟ کم ہی کرا دو، اللہ کا کچھ عذاب ہم سے دور کرا دو۔ مانا کہ جہنم میں تم بھی جا رہے ہو، جہنم میں ہم بھی جا رہے ہیں، جہنمی تم بھی قرار دیے جا چکے، جہنمی ہم بھی قرار دیے جا چکے۔ جھوٹے مرید اپنے جھوٹے پیروں سے کہیں گے، گمراہ لوگ گمراہ لوگوں سے کہیں گے، کارکنان اپنے جھوٹے لیڈروں سے کہیں گے، اپنے جھوٹے قائدین سے کہیں گے او جا رہے ہو جہنم میں، کچھ تو ہمیں بھی بچا لو۔ دنیا کے اندر تو بڑے دلائل دیتے تھے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم دنیا میں تم بتاتے تھے کہ ترقی تمہیں تب ملے گی جب تم ہماری بات مانو گے، تو تمہاری مانتے رہے۔ اب کچھ تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، کچھ تو ہم سے اللہ کے عذاب میں تخفیف کراؤ۔ قالو، اس وقت جھوٹے رہنما کہیں گے، اس وقت بڑے لوگ کہیں گے، اس وقت جھوٹے پیر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو تمہیں دیتے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اللہ نے، ہاں بولنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، اللہ نے ہمیں ہدایت، ہاں یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ ہدایت دیتا کسے ہے؟ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی، یعنی ہم نے جب ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی، ہم خود بھی غلط راستوں پر تھے، تمہیں بھی غلط راستوں پہ چلاتے رہے، آپ بھی پٹھے ساں تے توانوی پٹھیاں راواں تے چلاندے رہے، تے جے آپ سدھی راہ تے ہوندے تے توانوی سدھی راہ تے چلاندے، اسی تے آپ جہنمی قرار دیتے جا چکے ہیں، ساڈے بارے جہنمی ہون دا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی توان کس طرح بچائیے؟
سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ سنو میرے اللہ کا کلام، سنو وہ قرآن مجید جس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا کے ہم نے الماریوں کی زینت بنا دیا، جس کو کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، جس کے اوپر گرد و غبار جم گیا، جس کو قرآن مجید کو ہم قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے رہے، جس قرآن مجید کو ہم صرف اور صرف اپنے فوت شدگان کو بخشوانے کے لیے پڑھواتے رہے، خود بھی کبھی نہیں پڑھا۔ اس قرآن کے اندر اللہ کریم اپنے بندوں کو کیا بتاتا ہے؟ قیامت کی بات بتاتا ہے۔ ابھی قیامت آئی نہیں، آئے گی۔ ابھی دن قیامت کا آیا نہیں، آئے گا، پر رب نے واقعہ قیامت کا قرآن میں پہلے بیان فرما دیا۔ اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہلے دے دی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی گمراہ راستے کے اوپر چلتا رہے، اب بھی اگر کوئی بے دین رہے، اب بھی اگر کوئی نیک اعمال نہ اپنائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ رب کریم نے تو ہر بات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ پوچھیں گے نا قیامت کے دن، جھوٹے لوگ جھوٹے لوگوں سے پوچھیں گے، او اپنے آپ نو بھی ڈبویا جے تے سن بھی ڈبویا جے، اللہ دے عذاب کو لو کچھ تے بچاؤ آج۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ دے عذاب کو لو، وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو تمہیں کیا دیتے؟ خود بھی جھوٹے تھے، تمہیں بھی جھوٹی راہوں پہ چلاتے رہے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب ہم پر برابر ہے، چھوٹوں پہ بھی اور بڑوں پہ بھی، اب ہم سب پر برابر ہے، معاملہ ایک جیسا ہے۔ اب روئیں یا نہ روئیں، اب گھبرائیں یا اب صبر کریں، اس تکلیف کو سہ سکیں یا اس تکلیف کو نہ سہ سکیں، اس عذاب سے جس عذاب سے ہمیں دوچار کر دیا گیا ہے، اس عذاب کو برداشت کر سکیں یا برداشت نہ کر سکیں۔ ما لنا من محیص، اب ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ تم بچ سکتے ہو۔ جلیں گے ہم بھی، جلو گے تم بھی، ساڑیا سن بھی جائے گا، ساڑیا توان بھی جائے گا۔ سڑو ہن پھر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنمی 500 سال تک اللہ کے حضور فریاد کریں گے۔ کتنے 100 سال تک؟ 500 سال تک جہنمی گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر 500 سال تک صبر سے کام لیں گے، پتہ نہیں اللہ کو رحم آ ہی جائے، پتہ نہیں اللہ ہمیں جہنم سے نکال ہی دے۔ کافروں کی بات ہو رہی ہے، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، بے دینوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اگلے 500 سال تک صبر سے کام لیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم کے عذاب سے بچایا نہیں جائے گا۔ اس وقت جہنمی پکار کر کہیں گے، وہ جو جھوٹے پیشوا ہوں گے، وہ جو گمراہ باطل راستوں پر چلنے والے قائدین ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، وہ اپنے متابعین سے، اپنے فالورز سے کہیں گے ما لنا من محیص، اب راہ فرار کوئی نہیں ہے، اب بھاگ کر جائیں تو کس کے پاس جائیں، اب پناہ لیں تو کہاں پناہ لیں، اب سمجھ لو کوئی جائے پناہ نہیں ہے، سدا تا ابد اب اسی جہنم کے عذاب میں جلنا ہوگا، ہمیں بھی جلنا ہوگا، تمہیں بھی جلنا ہوگا۔